السلام علیکم، تنویز آئیڈیاز پہ خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو حل شدہ مشق سبق نمبر 3 بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک بآسانی SNC سے متعلق لیکچرز ملتے رہیں۔ چلیں اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نئے الفاظ کے ساتھ۔ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں، الفاظ اور معنی دیے گئے ان کو سمجھنا ہے۔ اجنبی وہ شخص ہوتا ہے جو ناواقف ہو، ناواقف یا انجان۔ سستانا آرام کرنا۔ منبر وہ جگہ جہاں پر امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ امین امانت دار کو کہتے ہیں۔ صادق سچے کو کہتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ دیے گئے الفاظ ہیں، یہ درست جو ہوں گے ان میں سے جو متعلقہ خالی جگہ پہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دی۔ مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں۔ مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ اگلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ کھجوریں۔ لوگوں کے پاس اونٹ تھا۔ سرخ۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کی ہوتی تھی کثرت۔ اجنبی شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر اندر چلا گیا مدینہ منورہ میں۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے جواب لکھیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے؟ امانت داری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ سوال تھوڑا سا لمبا تھا، 2 لائنوں کا، تو یہ پیج نمبر 16 پر ہے۔ اس کا آنسر میں بول دیتا ہوں، آپ ڈھونڈ لینا۔ اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے پوچھا، کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دیں تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص کون تھے؟ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیانت داری کے 2 فوائد لکھیں۔ دیانت دار کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ دیانت دار شخص پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں۔ مل کر کریں بات۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اب دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان سے متعلق کہانی اپنے اساتذہ سے سنیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، پینٹ کوٹ اس نے دیکھیں پہنا ہوا ہے، تو اس کا بٹوا گر جاتا ہے، تو ایک نوجوان کو ٹوپی پہنی ہے اس نے، اس کو ملتا ہے تو وہ اسے واپس کرتا ہے، ریٹرن کرتا ہے۔
تو یہ امانت داری کا مظاہرہ کر رہا ہے بچہ، سو ہمیں امانت داری سیکھنی چاہیے۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں، لفظوں کا کھیل، خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ سو پہلے پہ تو اس نے لکھ کے بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، سواد ہے اور خے اور تے، صحت، صحت حراب اس نے لگائے ہوئے ہیں، الف میم الف نون تے، امانت، امانت عراب لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سواد الف دال کاف، ان کو ہم جوڑیں گے تو صادق لفظ بنے گا، صادق، تے کاف میم چھوٹی یہ لام، ان کو جوڑیں گے تو تکمیل لفظ بنے گا، تکمیل، اس کے اعراب لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، میم جیم میم واو آئن ہے، مجموعہ، مجموعہ، مجموعہ کے اعراب لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، عزلت، نیکسٹ لفظ ہے عزلت، آئن زے لام تے، عزلت، یہ اعراب دیے گئے ہیں، لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، قواعد سیکھیں، یہ گرامر سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال ہوگا۔ استفہامیہ، استفہامیہ جملے جنہیں سوالیہ جملے کہتے ہیں، یہ سیکھنے سمجھنے۔ درجہ ذیل جملے غور سے پڑھیں، یہ قلم کس کا ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوالیہ جملے یا استفہامیہ۔ تعریف ان جملوں کی کیا ہے؟ ان جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا گیا ہے، وہ جملے جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ ان جملوں میں حروف استفہام کیا، کیوں، کہاں، کون، کب وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حروف استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا، کیوں، کہاں، کون، کب، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگایا جاتا ہے۔ دی ہوئی تصویر سے متعلق 5 سادہ جملے کاپی میں لکھیں اور پھر انہیں استفہامیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ سو میں نے استفہامیہ بنائے ہیں تو آپ سادہ جملے بنا سکتے ہیں، میں آپ کو بنا کر بتا دیتا ہوں۔ ابو جان اور دادا جان کیا کر رہے ہیں؟ ابو جان اور دادا جان ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ سادہ ہوگا، اور سوالیہ کیا ہوگا؟ ابو جان اور دادا جان کیا دیکھ رہے ہیں؟ استفہامیہ پہلے پڑھیں گے پھر سادہ، ٹھیک ہے، یا آپ الٹ بھی کر سکتے ہیں، پہلے سادہ اور پھر استفہامیہ، ویسے پہلے سادہ لکھنے چاہیے جو اس نے کہیں بھی ہیں دوستو، آپ نے پہلے سادہ بنانے ہیں پھر ان کے سوالیہ بنانے ہیں۔ احمد کیا کر رہا ہے؟ احمد کیا کر رہا ہے؟ احمد کتاب پڑھ رہا ہے۔ سارہ کیا بنا رہی ہے؟ سارہ گھر بنا رہی ہے۔ امی جان کس سے بات کر رہے ہیں؟ امی جان کسی سے بات کر رہے ہیں۔ دادی جان کیا کر رہے ہیں؟ دادی جان سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسما کے مونس اور مونس اسما کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ باورچی، ایک مثال اس نے دی ہے، اس کو دیکھ کر سمجھنا ہے پہلے۔ باورچی نے سبزی کاٹی اور باورچن نے کھانا بنایا۔ باورچی، باورچن مذکر باورچی ہے اور باورچن مونس ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا۔ مالی نے پودے لگائے اور مالن نے انہیں پانی دیا۔ نانی جان نے اپنے نواسے اور نواسی کو عیدی دی۔ مالک کی ایک آواز پر خادم اور خادمہ دوڑے چلے آئے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، پڑھیں، دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں اخلاقی نتیجہ اخذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بازار گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے
ایک شخص کو دیکھا جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ غلہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے گیلا غلہ نیچے چھپا کر رکھنے کی بجائے باہر نکال کر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اس کا اخلاقی نتیجہ کیا بنے گا؟ اخلاقی نتیجہ ہوگا امانت داری بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ اپروپریٹ ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں دھوکہ دہی سے باز رہنا چاہیے، یہ اخلاقی سبق ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، کچھ نیا لکھیں۔ دیانت داری سے کیا مراد ہے؟ بحیثیت طالب علم آپ کن کن معاملات میں دیانت داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے پورا کرنا دیانت داری ہے۔ بحیثیت طالب علم مجھے تمام تعلیمی معاملات میں دیانت دار ہونا چاہیے۔ بحیثیت طالب علم امتحانات میں دیانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہوم ورک بھی دیانت داری سے کرنا چاہیے، دوستوں سے لین دین میں بھی دیانت داری کرنی چاہیے۔ آؤ کریں کام، اس میں ایک سوال ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ لائبریری سے حاصل کردہ کتاب، انٹرنیٹ کی مدد سے یا بچوں کے رسائل میں سے اپنی پسند کی کوئی اخلاقی کہانی، واقعہ، ڈرامہ یا نظم پڑھیں۔ بعد ازاں کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں اور اس کے اخلاقی سبق پر بات چیت کریں۔ امانت داری سے متعلق ایک میں سٹوری آپ کو سناتا ہوں، آپ کلاس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، ساتھ ہی دریا تھا۔ جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک اس کا کلہاڑا دریا میں گر جاتا ہے تو بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ تو ایک فرشتہ اچانک حاضر ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پہلے دریا میں وہ ڈبکی لگاتا ہے تو ایک سلور چاندی کا کلہاڑا نکال کر اس کے حوالے کرتا ہے، لیکن لکڑہارا لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ دوسری بار پھر وہ ہاتھ دریا میں ڈالتا ہے تو ایک سونے کا کلہاڑا نکال کر لکڑہارے کو دیتا ہے، لیکن لکڑہارا اس سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ پھر آخری بار فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے تو ایک لوہے کا کلہاڑا نکال کر لکڑہارے کے سامنے پیش کرتا ہے تو لکڑہارا یہ کلہاڑا قبول کر لیتا ہے کیونکہ یہ اس کا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ انتہائی اس کی ایمانداری داری سے متاثر ہوتا ہے اور اسے سونے کا اور چاندی کا کلہاڑا بھی بطور انعام عطا کر دیتا ہے۔ نتیجہ، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔